اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ المعصومین الدرس الثانی فی الاعراب. یہاں سے پڑھنا ہے نا. فائدۃ الاعراب اثر یجلبہ العامل یجلبہ العامل دونوں صحیح ہیں. ضرب یضرب کے وزن پر جالب یجلب یا ناصر ینصر کے وزن پر جالب یجلب. فی آخر الکلمت لفظا او تقدیرا وانواعہ رفع ونصب وجر وجزم. فالاولان یوجدان فی الاسم والفعل والثالث یختص بالاسم والرابع بالفعل. یہاں اس فائدہ میں مصنف اعراب اور بنا کو بیان کرتے ہیں. اعراب اور بنا. اعراب میں بھی چار چیزوں کو بیان کر رہے ہیں. ایک تعریف اعراب، نمبر 2 معرب، نمبر 3 انواع اعراب اور نمبر 4 موارد اعراب. اسی طرح بنا میں بھی 4 امور ذکر ہوتے ہیں. تعریف بنا، مبنی، انواع بنا اور موارد بنا. تو یہ چار چیزیں ان دونوں میں ذکر ہو رہی ہیں. تو بہر کیف فائدۃ ہذہ فائدۃ، یہ فائدۃ خبر ہے، مبتدا اس کی محذوف ہے. فائدۃ واحد مؤنث اس میں فاعل کا صیغہ ہے. فاد یفید فیدا فہو فائد، تو یہ اس میں فاعل کا صیغہ فائد فائدان فائدون فائدۃ. فائدۃ واحد مؤنث اس میں فاعل. فاد یفید بر وزن باء یبیع حرف تک سامنے سے اجوفی آئی. الاعراب اثر یجلبہ العامل فی آخر الکلمۃ لفظا او تقدیرا. الاعراب اعرب یعرب اعراب بمعنی اظہار. اعراب کی تعریف کیا ہے؟ الاعراب اثر یجلبہ العامل فی آخر الکلمۃ لفظا او تقدیرا. اعراب وہ اثر ہے. اثر کے کیا معنی؟ اعراب وہ تصرف ہے. تصرف کا کیا معنی؟ اعراب وہ تغیر ہے، وہ تبدیلی ہے جس کو عامل کلمہ کے آخر میں جلب کرتا ہے، یعنی ایجاد کرتا ہے، کھینچ کر لاتا ہے. خواہ وہ لفظاً ہو. لفظاً کیوں منصوب ہے؟ چونکہ منصوب بنزع الخافض ہے. فی اللفظ و فی التقدیر. یجلبہ العامل فی آخر الکلمۃ لفظا او تقدیرا، یعنی فی اللفظ او فی التقدیر. اعراب وہ اثر ہے جس کو عامل کلمہ کے آخر میں کھینچ کر لاتا ہے یا ایجاد کرتا ہے. خواہ لفظاً ہو، مثلا جاء زید رأیت زیدا مررت بزید، تو لفظاً اعراب ہے. زید آپ دیکھ رہے ہیں کہ زید معرب ہے. عامل کون ہے؟ فعل. جاء فعل، عامل ہے جاء زید. اس مثال میں جاء عامل ہے اور اس نے کیا عمل کیا ہے؟ فاعل کو رفع دی ہے، جاء زید. رأیت زیدن میں رأیت عامل ہے
اس نے نصب دی ہے زیدن کو. مررت بزید میں با حرف جر وہ عامل ہے اور زید اس کا مجرور معمول ہے. تو لفظاً اعراب آپ دیکھ رہے ہیں جاء زید رأیت زیدا مررت بزید. اعراب وہ اثر ہے، وہ تصرف اور تغیر اور تبدل ہے کہ جس کو عامل کلمہ کے آخر میں جلب کرتا ہے، یعنی کھینچ لاتا ہے، یعنی ایجاد کرتا ہے، خواہ وہ اعراب فی اللفظ ہو، لفظاً ہو، ملفوظ ہو. مثلا جاء زید ورأیت زیدا مررت بزید، یا وہ تقدیراً ہو، مثلا جاء موسیٰ رأیت موسیٰ مررت بموسیٰ. سمجھ گئے؟ اعراب کلمہ کے اول میں ہوتا ہے یا وسط میں ہوتا ہے؟ بولو. کلمہ کے آخر میں ہوتا ہے. اعراب جو ہوتا ہے نا، اعراب وہ نہ کلمہ کے شروع میں ہوتا ہے، نہ وسط میں ہوتا ہے، بلکہ کلمہ کے آخر میں ہوتا ہے. وسط یا شروع میں کیوں نہیں ہوتا، آخر میں ہوتا ہے؟ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے بھائی؟ چونکہ جو اعراب ہوتا ہے وہ اس کلمہ کی، اس لفظ کی صفت کو بیان کرتا ہے کہ کیا یہ صفت فاعلیت کے ساتھ متصف ہے. ہاں جاء زید، یہاں جو ضمہ اعراب ہے وہ اس زید کی صفت فاعلیت کو بیان کر رہا ہے کہ زید فاعل ہے. رأیت زیدن، یہ جو زیدن نسبی حالت اس کی ہے فتح کے ساتھ، تو وہ اس کی صفت مفعولیت کو بیان کر رہا ہے کہ یہاں زید مفعولیت والی صفت کے ساتھ متصف ہے. تو چونکہ اعراب کلمہ کی صفت کو بیان کرتا ہے، تو جس طرح جاءنی رجل عالم میں رجل موصوف ہے اور عالم صفت ہے، جس طرح موصوف کی صفت اس کے بعد ہوتی ہے، موصوف پہلے ہوتا ہے اور صفت بعد میں ہوتی ہے، تو اسی طرح اعراب بھی کلمہ کے بعد ہوتا ہے، آخر میں ہوتا ہے، یعنی بعد میں ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ صفت ہمیشہ مؤخر ہوتی ہے اور موصوف ہمیشہ مقدم ہوتا ہے. تو چونکہ اعراب کلمہ کی صفت کو بیان کرتا ہے کہ یہ کلمہ صفت فاعلیت کے ساتھ متصف ہے یا صفت مفعولیت کے ساتھ متصف ہے، تو اس لیے وہ آخر میں ہوتا ہے، اول میں یا وسط میں اعراب نہیں ہوتا. یہ واضح ہو گیا مطلب؟ اچھا، اعراب میں اصل یہ ہے کہ اعراب لفظی ہو، جیسے جاء زید رأیت زیدا مررت بزید. اگر اعراب تقدیری ہو، جیسا کہ جاء موسیٰ رأیت موسیٰ مررت بموسیٰ، تو وہ اعراب تقدیری خلاف اصل ہے. اعراب میں اصل کیا ہے؟ اعراب میں اصل یہ ہے کہ اعراب لفظاً ہو، تقدیراً جو ہوگا وہ خلاف اصل ہوگا. اسی طرح اعراب میں اصل یہ ہے کہ اعراب بالحرکت ہو. اگر اعراب بالحرف ہو تو وہ خلاف اصل ہے. سمجھ گئے؟ ہاں. اعراب کی تعریف کیا ہے؟ الاعراب اثر یجلبہ العامل فی آخر الکلمۃ لفظا او تقدیرا. اعراب وہ اثر اور تبدل اور تغیر اور تصرف ہے کہ جس کو عامل کلمہ کے آخر میں کھینچ لاتا ہے، ایجاد کرتا ہے، وہ اعراب یا کلمہ کے آخر میں لفظاً ہوگا جس کو عامل کھینچ لایا ہے، یا زید رأیت زیدا مررت بزید، یا تقدیراً ہوگا یا موسیٰ رأیت موسیٰ مررت بموسیٰ. تو یہاں واضح ہو گیا کہ اعراب کی تعریف اور معرب، زید معرب ہے، ضمہ یا فتح
یا کسرہ، وہ کیا ہیں؟ اعراب ہیں۔ اچھا، انواع اعراب کتنے ہیں؟ فرماتے ہیں 4 انواع اعراب کتنے ہیں؟ 4 چیزیں۔ اقسام اعراب کتنی ہیں؟ 4 قسمیں۔ رفع، نصب، جر، جزم۔ رفع، نصب، جر اور جزم، یہ انواع اعراب ہیں، اقسام اعراب ہیں۔ رفع اور نصب یہ اسم میں بھی پائے جاتے ہیں اور فعل میں بھی پائے جاتے ہیں، فعل مضارع میں، چونکہ فعل مضارع بھی تو معرب ہے۔ رفع اور نصب یہ اسم اور فعل دونوں میں پائے جاتے ہیں، ہاں عام ہیں، یہ دونوں عام ہیں۔ رفع اور نصب اسم پر، مثلا ان اللہ علیم حکیم، ان اللہ علیم، ان اللہ لفظ اللہ اس کو منصوب پر، اس پر نصب ہے۔ حکیم یا علیم یہ مرفوع ہے، تو اسم منصوب بھی ہو گیا، اسم مرفوع بھی، مثال دونوں کی ہو گئی۔ یا کانا زیدن قائمن، زیدن اسم ہے جو مرفوع ہے، قائمن اسم ہے جو منصوب ہے۔ تو رفع اور نصب اسم میں بھی ہے اور فعل میں بھی ہے۔ ہوا یضربو یہ فعل مضارع مرفوع ہے، لن یضربا یہ فعل مضارع منصوب ہے۔ مگر یاد رکھیں کہ جر اسم کے ساتھ مختص ہے، فعل پر نہیں آ سکتی، اور جزم فعل کے ساتھ مختص ہے، وہ اسم پر نہیں آ سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو حروف جارہ ہیں وہ صرف اسم پر داخل ہوتے ہیں، فعل پر داخل نہیں ہوتے، اور جو حروف جازمہ ہیں وہ فعل پر داخل ہوتے ہیں، کبھی اسم پر داخل نہیں ہوتے۔ اچھا توجہ بھائی، ایک بات اور میں کہنا چاہتا ہوں، جر اسم کے ساتھ مختص ہے تو کیوں، جزم فعل کے ساتھ مختص ہے تو کیوں؟ توجہ بھائی، چونکہ اسم خفیف ہوتا ہے، فعل ثقیل ہوتا ہے، بھاری ہوتا ہے، وزنی ہوتا ہے۔ ادھر سے جو حرکات ہیں جر یہ ثقیل ہوتی ہے اور جزم خفیف ہوتی ہے، تو ثقیل حرکت خفیف کو دی، جر یہ ثقیل ہے، یہ اسم خفیف ہے تو جر اسم کو دی، اور جزم وہ خفیف ہے وہ ثقیل کو دی، فعل کو، تاکہ دونوں کے درمیان تعادل ہو جائے، توازن کا برقرار رہے۔ چونکہ جر ثقیل ہے، اگر وہ فعل کو دیں تو فعل پہلے ثقیل ہے، ثقیل کو ثقیل ملے گی، وہ دب جائے گا، زیادہ ثقل اس میں پیدا ہو جائے گا۔ اور اسم خفیف ہے، جزم خفیف ہے، تو یہ جزم اسم کو دیں تو اسم پہلے سے خفیف ہے، اگر پھر اس کو خفیف حرکت دیں تو اور زیادہ اس میں خفت آ جائے گی، تو وہ پرواز کرنے لگ جائے گا۔ تو اس لیے جر مختص ہے اسم کے ساتھ اور جزم مختص ہے فعل کے ساتھ۔ جزم اسم پر نہیں آ سکتی اور جر فعل پر نہیں آ سکتی۔ یہ مطلب واضح ہو گیا؟ اچھا، انواع اعراب 4 ہیں، رفع، نصب، جر اور جزم۔
جر اسم کے ساتھ مختص، جزم فعل کے ساتھ مختص، مگر رفع اور نصب یہ اسم اور فعل دونوں میں پائی جاتی ہیں۔ سمجھ گئے جہاں تک؟ یہاں یہ نہیں آیا کہ حرف کے ساتھ کون سی چیز ہو، چونکہ حرف معرب ہوتا ہی نہیں ہے، یہ انواع اعراب ہیں تو معرب کے لیے ہیں، حرف تو سارے مبنی ہوتے ہیں، ان کے لیے کیا ہونا ہے۔ اسی طرح فعل ماضی، فعل امر وہ بھی مبنی ہوتے ہیں، لہذا ان کو بھی انواع اعراب میں سے کچھ نہیں ملے گا۔ جو فعل معرب ہے، فعل مضارع معرب ہے، تو اس لیے اس کو انواع اعراب میں سے کچھ حصہ ملے گا، باقی جو افعال ہیں فعل امر ہو یا فعل ماضی ہو ان کو انواع اعراب میں سے کچھ نہیں ملے گا۔ کیوں؟ چونکہ یہ معرب ہیں ہی نہیں، مبنی ہیں۔ واضح ہو گیا مطلب؟ اس کے بعد بنا کی تعریف کیا ہے بھئی؟ البناء کیفیت فی آخر الکلمت لا یجلبها عامل۔ بنا وہ کیفیت ہے جو کلمہ کے آخر میں ہوتی ہے، عامل اس کو ایجاد نہیں کرتا۔ عامل کے وارد ہونے سے پہلے بھی وہ حالت تھی اور عامل کے داخل ہونے کے بعد بھی وہی حالت برقرار ہے، مبنی آن باشد کے ماند برقرار، معرب آن باشد کے گردد بار بار۔ بنا کی تعریف کیا ہے؟ والبناء کیفیت فی آخر الکلمت لا یجلبها عامل۔ عامل اس کیفیت کو ایجاد نہیں کرتا، کھینچ نہیں لاتا، بلکہ وہ کیفیت عامل کے داخل ہونے سے پہلے بھی تھی، اس کے داخل ہونے کے بعد بھی وہی کیفیت ہے۔ مثلا ہؤلاء جاء ہؤلاء رأیت ہؤلاء مررت بہؤلاء۔ تو جس طرح جاء رأیت بائے جارا ان کے داخل ہونے سے پہلے بھی ہؤلاء تھا، ان کے داخل ہونے کے بعد بھی ہؤلاء ہے۔ بنا کی تعریف کیا بنی؟ بنا وہ کیفیت ہے، وہ حالت ہے جو کلمہ کے آخر میں ہوتی ہے، جس کو عامل نہیں کھینچ لاتا۔ مبنی کیا ہے؟ ہؤلاء، وہ مبنی۔ انواع بنا کتنی ہیں؟ 4۔ انواع بنا کتنی ہیں؟ 4۔ فتح، یوں کہیں ضمہ، فتح، کسرہ، سکون، یہ 4 انواع بنا ہیں۔ جو مبنی ہوتا ہے وہاں ضمہ، فتح، کسرہ، سکون کہا جاتا ہے، اور جہاں معرب ہوتا ہے اس کے لیے رفع، نصب، جر، جزم کہا جاتا ہے۔ واضح ہو گیا؟ مبنی اور معرب کی حرکات، ان کی کیفیات، کس حالت پر وہ معرب ہوتا ہے، یہ کس حالت پر مبنی ہوتا ہے۔ تو معرب میں رفع، نصب، جر اور جزم کہا جاتا ہے، حالانکہ ہیں وہی حرکات جب مبنی پر ہوں تو وہاں ضمہ، فتح، کسرہ، سکون کہا جاتا ہے۔ اب موارد بنا فرماتے ہیں کہ جو ضمہ اور کسرہ ہے، ضمہ اور کسرہ یہ اسم اور حرف میں پایا جاتا ہے۔ ضمہ اور کسرہ اسم اور حرف میں پایا جاتا ہے۔ فعل پر نہ ضمہ آ سکتا ہے نہ کسرہ آ سکتا ہے۔ اسم مضموم بھی ہو سکتا ہے، مکسور بھی ہو سکتا ہے،
حرف مضموم بھی ہو سکتا ہے، مکسور بھی ہو سکتا ہے۔ مثلا ہے سو مضموم ہے، یہ اسم ہے، ام سے یہ اسم ہے اور مکسور ہے۔ منذو یہ حرف ہے، مضموم ہے، اور یہی منذو اس کو بعض اوقات اسم بھی کہا جاتا ہے، مگر انہوں نے الگ الگ مثالیں دی ہیں آپ کو سمجھانے کے لیے۔ پھر فرماتے ہیں کہ لام جر وہ حرف ہے اور مکسور ہے، تو کسرہ حرف پر بھی داخل ہو سکتا ہے۔ المالو لے زیدن، لے لام جارہ وہ مکسور ہے۔ کسرہ اسم پر بھی داخل ہو سکتا ہے، مثلا ام سے کمانا کیا؟ گزشتہ کل، غدن آئندہ کل، الیوم آج کا دن، ام سے گزشتہ کل۔ اسم مکسور کی مثال ام سے، حرف مکسور کی مثال لام جر، اسم مضموم کی مثال ہے سو، حرف مضموم کی مثال منذو، حروف جارہ میں سے منذو۔ ہاں البتہ یہاں جو انہوں نے لام جارہ کی مثال دی ہے کہ وہ حرف ہے اور مکسور ہے، تو اگر وہ یا متکلم پر داخل ہو لی تو وہ مکسور ہوتی ہے، اور اگر وہ یا متکلم پر داخل نہ ہو بلکہ ہم ضمیر پر داخل ہو، کاف ضمیر پر داخل ہو وغیرہ وغیرہ، تو وہاں تو وہ مفتوح ہوتی ہے، لکا، لکما، لکم، لہن، لہو، لکے وغیرہ۔ تو اگر اس کی مثال حرف مکسور کی مثال بائے جارہ دے دیتے تو وہ سب سے بہتر تھی، کیونکہ با جارہ ہمیشہ مکسور ہوتی ہے۔ مررتو بے زیدن، مررتو بے ہی، مررتو بے ہنہ، مررتو بے ہما وغیرہ۔ بہرحال اسم مکسور بھی ہو سکتا ہے، حرف بھی مکسور ہو سکتا ہے، فعل مضموم ہو سکتا ہے، ہاں نہیں ہو سکتا۔ ضمہ جو ہے یہ اسم کے ساتھ مختص ہے اور حرف کے ساتھ۔ اسم مضموم مثلا حیثو، حرف مضموم مثلا منذو۔ اسم مکسور مثلا ام سے، اور حرف مکسور مثلا بائے جارہ، لام جارہ۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جو فتح اور سکون ہے یہ تینوں کلموں میں پائے جاتے ہیں۔ فتح اور سکون، اسم، فعل، حرف، یہ تینوں مفتوح بھی ہو سکتے ہیں، مبنی علی الفتح بھی ہو سکتے ہیں اور مبنی علی السکون بھی ہو سکتے ہیں۔ مبنی علی الفتح اسم کی مثال مثلا اینا، فعل کی مثال مثلا کاما، حرف کی مثال مثلا سوفا۔ اور مبنی علی السکون اسم کی مثال مثلا کم، کم استفہامیہ، کم خبریہ۔ مبنی علی السکون فعل کی مثال مثلا قوم، اور مبنی علی السکون حرف کی مثال مثلا حل۔ تو بھائی انواع بنا کتنی ہیں؟ 4: ضمہ، فتح، کسرہ، سکون۔ ان میں سے
ضمہ اور کسرہ یہ اسم اور حرف میں پائے جاتے ہیں، اور فتح اور سکون یہ اسم فعل حرف تینوں میں پائے جاتے ہیں، البتہ یہ مبنی کے لیے ہیں حرکات، مورب کے لیے نہیں ہے۔ دیکھیں ترجمہ عبارت یہاں تک۔ فائدۃ الاعراب اثر یجلبہ العامل فی آخر الکلمۃ لفظا او تقدیرا۔ اعراب اثر ہے یجلبہ العامل، جس اثر کو عامل جلب کرتا ہے، کھینچتا ہے، ایجاد کرتا ہے، کہاں؟ فی آخر الکلمۃ، کلمہ کے آخر میں۔ کیوں؟ چونکہ اعراب نے اس کلمہ کی جس پر داخل ہونا ہے اس کلمہ کی صفت کو بیان کرنا ہے کہ وہ صفت فاعلیت کے ساتھ متصف ہے یا صفت مفعولیت کے ساتھ متصف ہے یا صفت تمیزیت و حالیت یا نائب فاعلیت یا خبریت و ابتدائیت کے ساتھ متصف ہے۔ تو جس طرح صفت ہمیشہ موصوف کے بعد ہوتی ہے، اسی طرح اعراب بھی ہمیشہ کلمہ کے بعد یعنی آخر میں ہوتا ہے۔ تو وہ اعراب لفظاً ہوگا، مثلا جاء زید رأیت زیدا مررت بزید، یا تقدیراً ہوگا جاء موسیٰ رأیت موسیٰ مررت بموسیٰ۔ وانواعہ، اور انواع اعراب رفع، نصب، جر اور جزم۔ فالاولان یوجدان فی الاسم والفعل، بس پہلی دو قسمیں یعنی رفع اور نصب یہ اسم اور فعل دونوں میں پائی جاتی ہیں۔ اسم مرفوع یا زید، اسم منصوب رأیت زیدن، یا اسم مرفوع اور منصوب دونوں کی ایک اکٹھی مثال، ایک اکٹھا جملہ بول دیں، کانا زید قائمن، اسم مرفوع بھی ہے منصوب بھی ہے، ان زیدن عالم، اور فعل مرفوع مثلا ہوا یضرب، فعل منصوب مثلا لن یضرب۔ والثالث یختص بالاسم، اور تیسری نوع یعنی جر وہ اسم کے ساتھ مختص ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسم خفیف ہے اور جر ثقیل ہے، تو اس خفیف کو یہ ثقیل حرکت دی تاکہ وہ زیادہ خفیف نہ ہو جائے، اور جزم فعل کے ساتھ مختص ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جزم خفیف ہے، فعل ثقیل ہے، اس کو جر نہیں دی تاکہ وہ زیادہ ثقیل نہ ہو جائے، بلکہ جزم دی اس کو تاکہ اس میں زیادہ ثقل پیدا نہ ہو۔ والبناء کیفیت فی آخر الکلمۃ لا یجلبها عامل، اور بنا کیفیت ہے کلمہ کے آخر میں جس کو عامل نہیں ایجاد کرتا، بلکہ عامل کے داخل ہونے سے پہلے بھی وہ کیفیت اسی طرح تھی اور عامل کے بعد بھی ویسے ہی ہے۔ وانواعہ ضم وکسر وفتح وسکون، اور انواع بنا ضمہ ہے، کسرہ ہے، فتح ہے، سکون ہے۔ فالاولان یوجدان فی الاسم والحرف، پہلی دو یعنی ضمہ اور کسرہ یہ اسم اور حرف دونوں میں پائی جاتی ہیں، مثلا حیثو، ام سے، اسم مضموم حیثو، اسم مکسور ام سے، اور حرف مضموم مثلا منذو، حرف مکسور مثلا لام جر، بہتر ہے کہ با جارہ کہہ دیں۔ والاخیران یوجدان فی الکلم الثلاث، اور آخری دو یعنی فتح اور سکون یہ تینوں کلموں یعنی اسم فعل حرف جو مبنی ہیں، اسم مبنی فعل مبنی حرف تو ہوتا ہی مبنی ہے، ان میں پائے جاتے ہیں۔ مثلا اسم مفتوح اینا، فعل مفتوح کاما، حرف مفتوح سوفا۔ اسم ساکن جو مبنی علی السکون، کم، فعل مبنی علی السکون قم،
حرف مبنی علی السکون حل. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.